باب نمبر 22، باب الصائم يصبح جنبا. روزہ دار جنابت کی حالت میں صبح کرے. حدیث نمبر 1925 1926. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان کو خبر دی کہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے انہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں صبح ہو جاتی کہ آپ اپنی بیوی سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ جاری رکھتے. مروان نے عبد الرحمن سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا کر ضرور گھبراہٹ میں ڈالو گے. مروان ان دنوں مدینہ کے حاکم تھے. ابو بکر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نے اس بات کو ناپسند کیا. پھر ایسا ہوا کہ ہم ذوالحلیفہ میں اکٹھے ہو گئے. وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کچھ زمین تھی. تو عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: میں آپ سے ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں، اگر مروان نے مجھ پر اس کی قسم نہ ڈالی ہوتی تو میں آپ سے اس کا ذکر نہ کرتا. اور انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی بات ذکر کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی بیان کیا ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں. اور حمام نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول دینے کا حکم دیتے تھے. اور پہلی بات زیادہ مستند ہے. فوائد نمبر 1، روزے دار کو جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اختلاف تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ اس کا روزہ نہیں، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. مروان بن حکم نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا. دونوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں سے صحبت کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح ہو جاتی. آپ صبح کے بعد غسل کر لیتے اور روزہ جاری رکھتے تھے. مروان نے عبد الرحمن کو قسم دے کر کہا کہ تم ہر حال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا یہ بیان سناؤ تاکہ وہ اپنے فتویٰ اور روایت کے خلاف اتنی معتبر بات سن کر فکر مند ہوں. عبد الرحمن نے کہا: وہ میرے ہمسائے ہیں اور میں یعنی ان کی بزرگی کی وجہ سے انہیں پریشان کرنا پسند نہیں کرتا. مگر مروان کے اصرار اور قسم ڈالنے پر وہ عقیق گئے جو ذوالحلیفہ کے ساتھ ہی ہے. وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کچھ زمین تھی. ان سے مل کر عبد الرحمن نے بڑی معذرت اور نہایت ادب کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا بیان بتایا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فتوے اور روایت کا ماخذ بتایا کہ مجھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی بیان کیا ہے. زیر شرح حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ہوا اعلم، کہ فضل رضی اللہ عنہ ہی بہتر جانتے ہیں، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، میں نے تو ان سے ایسے ہی سنا ہے. فتح الباری میں ہے کہ صحیح بخاری کے نصفی والے نسخے میں ہے وَهُنَّ أَعْلَمْ، یعنی ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما زیادہ جانتی ہیں. اور معمر کی روایت میں بھی ایسے ہی ہے. اور ابن جریج کی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا ان دونوں نے یہ کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو انہیں زیادہ علم ہے. اور ابن جریج نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا.
فتح الباری۔ رہی یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو بیان کیا تو امہات المؤمنین کی صریح حدیث کے بعد اس کی توجیح کیا ہے؟ تو ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 966 نے ذکر کیا ہے کہ بعض علماء نے یہ وہم کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں غلطی کی ہے۔ پھر ابن خزیمہ نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ایک صادق شخص یعنی فضل رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے شروع دنوں میں روزے کی رات سو جانے کے بعد کھانے پینے اور جماع سے منع کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ فضل رضی اللہ عنہ والی حدیث اس وقت کی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ طلوع فجر تک جائز کر دیا، تو اب آدمی طلوع فجر تک جمع کر سکتا ہے، اس لیے لا محالہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی غسل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فضل رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ناسخ ہے، چونکہ یہ حدیث نہ فضل رضی اللہ عنہ کو پہنچی نہ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ پھر جب انہیں امہات المؤمنین کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ ابن المنذر، خطابی اور متعدد اہل علم نے فضل رضی اللہ عنہ والی حدیث کو منسوخ کہا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا فضل رضی اللہ عنہ والی حدیث کو منسوخ کہنے کی بجائے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث فضل رضی اللہ عنہ والی حدیث سے راجح ہے، جیسا کہ بخاری نے کہا ہے کہ ان دونوں کی بات زیادہ مستند ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 2، اس حدیث میں مزید کئی فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اہل علم کو حکام سے ملتے رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ دینی مسائل کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، اس حدیث سے مروان بن حکم کی فضیلت اور خوبی بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ علم اور دینی مسائل کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، یعنی ان کے بیٹے عبد الملک بھی عالم اسلام کے متفق علیہ خلیفہ بنے، ان میں بھی یہ خوبی موجود تھی۔ نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی مسائل ہوں یا علم کی کوئی بات، آپس کے نزاع کے وقت ان کے متعلق ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو زیادہ علم رکھتے ہوں، اور یہ کہ جن باتوں کا عورتوں کو مردوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے ان کے بارے میں ان کی روایت کردہ بات مردوں کی بات سے راجح ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص کسی معاملہ میں خود شریک رہا ہو اس کا بیان ایسے لوگوں کے بیان سے راجح ہوتا ہے جنہوں نے اس معاملہ کے متعلق صرف سنا ہو۔ نمبر 5، کمتر درجے والا شخص اپنے سے بلند مرتبہ آدمی سے کوئی بات سنے جو اس کے پاس موجود علم کے خلاف ہو تو اسے اس کی تحقیق کر کے اپنے سے افضل شخصیت کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ نمبر 6، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے اور حجت ہونے میں مرد اور عورت کی بیان کردہ حدیث برابر ہے۔ نمبر 7، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ہے کہ انہوں نے علم ہونے پر حق کا اعتراف کیا اور اس کی طرف رجوع کر لیا۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی بیان کردہ حدیث جو انہوں نے کسی صحابی سے سنی ہو اور واسطے کے ذکر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، سلف کے نزدیک معتبر تھی اور اصطلاح میں اسے مرسل صحابی کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، اس حدیث سے مسلمانوں کے حکام کی فرمانبرداری اور بزرگوں اور علماء کے ادب و احترام کا سبق بھی ملتا ہے۔ فتح الباری۔